یہ عاشور سریانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں ایسا دن جو برکتوں کو سمیٹے ہوئے ہے۔ یوم عاشورہ پہلی امتوں میں بھی عزت و احترام کا دن تھا۔ یہود و نصارہ اسے بطور عید منایا کرتے تھے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے ارشاد فرمایا صوموا انتم، یعنی کان یوم عاشورہ یوم الیہود ویتخذونہ عیدا، کہ یہ یوم عاشورہ کو یہود بطور عید منایا کرتے تھے اور اس دن روزہ رکھتے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے صحابہ سے فرمایا تم بھی اس دن روزہ رکھا کرو۔ یہود کے اس دن کو عید بنانے کی وجہ ان کی فرعون کی غلامی سے آزادی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، ہم نے موسیٰ اور ہارون اور ان کی قوم پر احسان فرمایا، انہیں اور ان کی قوم کو غلامی کے کرب عظیم سے نجات عطا فرمائے۔ فرعون کی غلامی سے نجات کی خوشی میں بنو اسرائیل اس دن کو بطور عید منایا کرتے تھے۔ جب تک رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے اس وقت تک عاشورہ کا روزہ فرض تھا، لیکن جب رمضان کی فرضیت کا حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہجرت کے دوسرے سال نازل ہوا تو اس کے بعد یوم عاشورہ کی فرضیت ساقط ہو گئی، مگر سنت اب بھی ہے، سنت اب بھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے ارشاد فرمایا افضل الصیام بعد شہر رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان کے مہینے کے بعد محرم کے مہینے کا روزہ افضل ترین روزہ ہے، یعنی 10 محرم کا روزہ یہ افضل ترین روزہ ہے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کی مشابہت سے بچنے کے لیے فرمایا کہ اس 10 تاریخ کے ساتھ 9 تاریخ کو بھی شامل کر لو تاکہ تمہارا روزہ یہود کی مشابہت اختیار نہ کرے۔ یعنی اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ عبادات میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کی مشابہت سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ کجا یہ کہ پوری عملی زندگی میں، اپنی معاشرت میں، اپنی معاش میں، اپنے پورے سسٹم میں، لائف سٹائل میں غیروں کی مشابہت اختیار کر لی جائے، یہ تو دور کی بات ہے، عبادات میں بھی غیروں کی مشابہت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچنے کا حکم دیا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا صوموا التاسع والعاشرہ وخالف الیہود، 9 اور 10 کا روزہ رکھو، یا اگر 9 کا نہیں رکھ سکے تو 11 کا ساتھ ملا لو، تاکہ یہود کی مخالفت ہو، ان مشابہت سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ یوم عاشورہ اس لحاظ سے بھی اہم ہے کہ اس دن قریش خانہ کعبہ
پر نیا غلاف چڑھایا کرتے تھے، جو آج بھی خانہ کعبہ پر ہر سال غلاف کی تبدیلی کا سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ یہ دن اس لحاظ سے ہماری تاریخ کا المناک دن ہے کہ اس دن نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے نواسے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقاء اور خاندان کے افراد کی انتہائی مظلومانہ شہادت ہوئی۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ شعبان سن 4 ہجری جنوری 626 جمعرات کے روز مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ خاتون جنت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی والدہ محترمہ ہیں، آپ جانتے ہیں۔ والد نے یعنی سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نے ان کا نام حرب رکھا۔ نبی کریم علیہ، چونکہ حرب کے معنی جنگ کے ہیں اور یہ بہادری کی ایک طرح سے علامت سمجھا جاتا تھا، بہادری کی نیت سے آپ نے ان کا نام حرب رکھا، لیکن نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے نام بدل کر حسین ان کا نام رکھا۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے ان کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں تکبیر کہی، اور پہلی خوراک جس کو ہم گڑتی کہتے ہیں یا گٹی کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن ان کے منہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی مبارک کے ذریعے سے منتقل فرمایا۔ 7ویں دن ان کا عقیقہ کیا، سر کے بال اتروائے اور بالوں کے وزن کے برابر چاندی اللہ کے راہ میں صدقہ کی، 1 یا 2 مینڈے عقیقہ کے طور پر ذبح کیے۔ میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اس بات پر ذرا دھیان دیجئے، سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ 6 سال نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی ظاہری حیات مبارکہ میں انہوں نے 6 سال گزارے ہیں۔ 6 سال نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی حیات مبارکہ میں، 2.5 سال سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، 10 10.5 سال سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ، 12 سال سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں گزارے، اور 5 سال سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے دور خلافت میں، اور 6 ماہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں، اور 20 سال سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ زندہ رہے، اور کسی بھی طرح سے ان کی کسی کے ساتھ کوئی مخالفت یقیناً سامنے نہیں آئی۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو یہ نواسے دونوں حضرت حسن اور حسین بہت پیارے تھے، اور ہمارا بھی ایمان ہے کہ حب اہل بیت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ حب اہل بیت کے بغیر اور حب آل رسول کے بغیر ہمارا ایمان نامکمل ہے، چونکہ ان کے ساتھ محبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو یہ نواسے بہت پیارے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، ان الحسن والحسین ہما ریحانی من الدنیا، یہ حسن اور حسین دنیا میں میرے 2 خوشبودار پھول ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو
جنت کے جوانوں کا سردار قرار دیا، یعنی وہ لوگ جو جوانی میں دنیا سے صاحب ایمان چلے گئے، ایمان کی حالت میں جو لوگ جوانی میں دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کے سردار جنت میں کون ہوں گے؟ حضرت حسن اور حسین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں حضرت حسن اور حضرت حسین۔ دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سیدہ کہول اہل الجنت ابو بکر و عمر، جو لوگ حالت ایمان میں بڑھاپے میں دنیا میں سے جائیں گے، ان کے سردار حضرت ابو بکر اور حضرت عمر ہوں۔ تو اعتدال اور توازن جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات میں برقرار رکھا ہے، ہمیں بہر صورت اسے پیش نظر رکھنا چاہیے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے تمام اہل بیت میں سے سب سے زیادہ محبوب حضرت حسن اور حضرت حسین کو قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت انس اس حدیث کے راوی ہیں اور امام ترمذی نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، فرماتے ہیں سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات سے پوچھا گیا کہ ایو اہل بیتک احب الیک، اہل بیت میں سے، آپ کے اہل بیت میں سے آپ کو سب سے زیادہ محبوب اور پیارا کون ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا الحسن والحسین، حسن اور حسین مجھے سب سے زیادہ پیارے ہیں۔ وکان یقول لفاطمہ، اور حضرت فاطمہ سے آپ فرمایا کرتے تھے ادعی لی ابنیہ، میرے دونوں بیٹوں کو میرے پاس لاؤ، میرے دونوں بیٹوں کو میرے پاس لاؤ، فیشمہما ویضمہما الی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنے جسم اطہر کے ساتھ لپیٹ لیتے، انہیں سونگتے، انہیں اپنے ساتھ چمٹا لیتے۔ یہ محبت کا اظہار ہے۔ ایک موقع پر ایسے ہوا کہ جمعے کے خطبے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، اور یہ دونوں گرتے پڑتے مسجد نبوی کے صحن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ تو حدیث میں آتا ہے، امام ترمذی اس حدیث کے راوی ہیں حضرت بریدہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخطبنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، اذا جاء الحسن والحسین، کہ حضرت حسن اور حسین چھوٹے بچے دونوں مسجد میں داخل ہوئے، وعلیہما قمیصان احمران، اور ان دونوں نے سرخ رنگ کی قمیضیں پہنی ہوئی تھی، اللہ اکبر، یمشیان و یعصران، چل رہے تھے، چھوٹے بچے ہیں اور گرتے پڑتے چل رہے تھے۔ فنزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من المنبر، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے اترے، فحملہما، دونوں کو اٹھا لیا، ووضعہما بین یدی، اور دونوں کو اپنے سامنے رکھ لیا۔ ثم قال، پھر اللہ کے حبیب نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا ہے کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہیں۔ یہ دونوں بچے چل رہے تھے، گرتے پڑ رہے، فلم اصبر، میں صبر نہیں کر سکا، حتی قطعت حدیثی ورفعتہما، یہاں تک کہ میں نے اپنی بات کاٹ کر ان دونوں کو اٹھا لیا ہے۔ اتنا پیار اور اتنی محبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ساتھ، بلکہ ایک موقع پر ارشاد فرمایا، حضرت اسامہ ابن زید اس حدیث کے راوی ہیں، امام ترمذی نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، فرمایا ہاذان ابنای و ابنا ابنتی، یہ دونوں میرے بیٹے ہیں اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں، اللہم انی احبہما، اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، فاحبہما، تو بھی ان سے محبت کر، واحب من یحبہما، اور اسے بھی اپنا محبوب بنا لے جو ان سے محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ ہم سب کو ان کے ساتھ سچی محبت ہے، یقیناً محبت ہے۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں ایک روز ایسے ہم نے دیکھا کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حامل الحسین بن علی علی عاتقہ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین کو اپنے کندھے پہ بٹھایا ہوا ہے، چھوٹا بچہ ہے، ان کو اپنے کندھے پر بٹھایا ہوا ہے۔ فقال رجل، تو ایک آدمی نے جب اس حالت میں دیکھا تو کہنے لگا نعم الرکب رکبتا یا غلام، اے بچے جس سواری کو تو نے اپنے لیے سواری بنایا ہے یہ سواری بہت اعلیٰ ہے، بہت اعلیٰ ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم الراکب ہوا، یہ سوار بھی ویسے ہی اعلیٰ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ سوار بھی ویسے ہی اعلیٰ ہے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستو، سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے خاندان اور رفقا کی انتہائی مظلومانہ شہادت سن 61 ہجری میں ہوئی، اور نسل انسانی کا یہ عظیم سانحہ اور تاریخ اسلام کا یہ المناک واقعہ ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ آل رسول کے ممتاز افراد میں سے اور اہل بیت میں اعلیٰ ترین ہستی ہیں، اہل بیت میں اعلیٰ ترین ہستی ہیں۔ دور جاہلیت میں اہل البیت کا لفظ بیت اللہ شریف کے ارد گرد رہنے والے تمام افراد پر ہوتا تھا، تمام افراد کے لیے بولا جاتا تھا۔ اسلام میں اہل بیت سے مراد نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا گھرانہ ہے۔ قرآن کریم میں سورہ احزاب کی آیت نمبر 32 سے 34 تک نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی ازواج مطہرات کو اہل بیت کا کہہ کر ان کا ذکر کیا گیا ہے، ازواج مطہرات کو اہل بیت میں شامل کیا گیا ہے۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی۔ ازواج مطہرات کا ذکر ہو رہا ہے۔ وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ۔ یہاں ازواج مطہرات کو اہل بیت کے طور پر ذکر فرمایا گیا ہے، اور میرے بزرگوں اور دوستو، اس کی بنیاد پر اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی تمام ازواج مطہرات، جن میں سیدہ ام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، سیدہ سودا بنت زمعہ ہیں، اور سیدہ عائشہ بنت صدیق اکبر ہیں، اور سیدہ حفصہ بنت فاروق اعظم ہیں، اور سیدہ زینب بنت خزیمہ ہیں۔ اسی طرح ام المؤمنین سیدہ زینب بنت جحش ہیں، اسی طرح سیدہ ام سلمہ بنت سہیل ہیں، اور سیدہ جویریہ بنت الحارث ہیں، اور سیدہ ام حبیبہ جناب ابی سفیان کی بیٹی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سگی بہن ہیں، اور سیدہ صفیہ بنت حیی ابن اخطب ہیں، اور سیدہ میمونہ بنت الحارث ہیں، اور سیدہ ماریہ قبطیہ جو حضرت ابراہیم کی والدہ ہیں۔ یہ ازواج مطہرات اہل بیت میں شامل ہیں۔ اسی طرح نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے نواسے اور نواسیاں وہ سب کی سب اہل بیت میں شامل ہیں۔ مثلا نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی اولاد حضرت قاسم، جن کے نام سے آپ کی کنیت ابو القاسم ہے، جن کی کنیت طاہر ہے، حضرت عبداللہ جن کی کنیت طیب ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے اپنے والد محترم کے نام پر اپنے بیٹے کا نام رکھا، عبداللہ، جن کو طیب بھی کہتے ہیں، طاہر بھی کہتے ہیں لقب کے طور پر۔ اور اسی طرح
تیسرے بیٹے حضرت ابراہیم، سیدنا ابراہیم اپنے دادا، ان کے نام پر اپنے بیٹے کا نام رکھا۔ یہ آپ کی اولاد بیٹے جو بچپن میں ہی سارے انتقال کر گئے، اور بیٹیاں سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ زینب جو سیدنا ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ ان کی زوجہ محترمہ ہیں، اور سیدہ فاطمہ اور سیدہ رقیہ اور سیدہ ام کلثوم جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ، اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ جو سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کی زوجہ۔ اور یہ جو 3 بیٹیاں ہیں اور باقی اولاد ہے آپ کی حضرت قاسم اور حضرت عبداللہ، اور 3 بیٹیاں اعلان نبوت سے پہلے پیدا ہوئیں، اور اعلان نبوت کے بعد سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ حضرت خدیجہ کے بطن سے ساری آپ کی اولاد، سوائے حضرت ابراہیم کے جو بچپن میں انتقال کر گئے۔ اور پھر آپ کے نواسے اور نواسیاں، نواسوں میں حضرت ابو العاص کے بیٹے علی، یہ وہ علی ہیں جو فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے کندھے پر چڑھ کر بٹھا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ وہ علی ہیں۔ اصل میں تاریخی حوالے سے نام کی مشابہت کی وجہ سے بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے کندھے پر سوار ہوئے۔ عام طور پر تاریخ میں یہ بات ذکر کر دی جاتی ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ 35 سالہ ایک جوان صحت مند وہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے کندھے پر سوار ہو؟ یہ بچے ہیں۔ حضرت علی ابن ابی العاص 14 سال کی عمر ہے، نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے اپنے نواسے کو اپنے کندھے پر سوار کیا۔ حضرت علی ابن ابی العاص ایک نواسے، سیدنا عبداللہ ابن عثمان دوسرے نواسے، سیدنا حسن ابن علی تیسرے نواسے، سیدنا حسین ابن علی چوتھے نواسے، اور سیدہ امامہ بنت ابی العاص جن کے ساتھ حضرت فاطمہ کے انتقال کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے حضرت فاطمہ کی وصیت کی بنیاد پر شادی کی، اور حضرت ام کلثوم بنت علی اور سیدہ زینب بنت علی اور حضرت رقیہ بنت علی، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیٹیوں کے نام اپنی بہنوں کے نام پر رکھے۔ یہ سب کے سب اہل بیت میں شامل ہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کا ادب و احترام حضور کی وجہ سے کرو۔ آپ نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا، والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم کے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لقرابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی من ان اصل من قرابتی، میرے خونی رشتہ داروں کے مقابلے میں جو رشتہ دار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں ان کو میں زیادہ محبوب اور زیادہ پسندیدہ سمجھتا ہوں۔ وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا میرے لیے زیادہ محبوب ہے۔ اور سیرت کی کتابوں میں مذکور ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، جب ان کو گزرتے ہوئے حضرت عمر اور حضرت عثمان دیکھا کرتے تھے تو سواریوں سے نیچے اتر جایا کرتے تھے، احتراماً سواریوں سے نیچے اتر جاتے، اور جب تک وہ آنکھوں سے اوجھل نہ ہوتے یہ دونوں سواریوں پر سوار نہیں ہوا کرتے تھے۔ اس محبت کی وجہ سے اور اس احترام کی وجہ سے جو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار کے ساتھ اور محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے ساتھ رشتے کی وجہ سے تھی۔ اور میرے بزرگوں اور دوستوں، فتح مکہ کے موقع پر جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اسلام کا اعلان کیا تو سیدنا صدیق اکبر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا،
فرمایا فواللہ لاسلامک یوم اسلمت کان احب الی من اسلام الخطاب لو اسلم. آج اگر میرا باپ خطاب زندہ ہوتا اور وہ اسلام لاتا تو اس کے اسلام لانے کی مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی جتنی کہ حضرت عباس آپ کے اسلام لانے کی خوشی ہوئی ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا اسلام لانا نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی خوشی کا باعث بنا ہے. خطاب کے مقابلے میں آپ کا اسلام لانا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کا باعث بنا. تو اس لیے آپ کا اسلام لانا مجھے اپنے باپ کے اسلام لانے سے بھی زیادہ خوشی کا باعث بنا ہے. صحابہ کی اہل بیت کے ساتھ یہ محبت ہے جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے رشتے کی وجہ سے ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، بلکہ میں تو یہ آپ سے عرض کروں گا کہ ذرا غور کیجیے اس بات پر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا والذی نفسی بیدہ لا یؤمنون حتی یحبکم للہ وقرب لقرابتی. اس ذات کی قسم کے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم اس وقت تک مومن نہیں کہلا سکتے. حضرت عباس سے فرمایا تھا کہ یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں کہلا سکتے جب تک کہ یہ اللہ کی خاطر اور میرے ساتھ رشتہ داری کی وجہ سے آپ سے محبت کرنے والے نہ ہوں. آپ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت بڑا اعزاز یہ ہے کہ وہ آل رسول میں سے ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے نواسے ہیں اور صحابی رسول ہیں. آپ کے اہل بیت میں سے جو ایمان لائے ہیں اور جن کی زندگیاں تعلیمات نبویہ کے مطابق گزری ہیں، یقینی بات ہے اس ساری فضیلت کے حقدار وہ ہیں. سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کی شہادت کے بعد کوفہ کے لوگوں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی. بات کو ذرا یعنی ٹھہرے ہوئے ذہن کے ساتھ ذرا سمجھیے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریباً 6 ماہ خلیفہ رہے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خانہ جنگی کی خاتمے کے لیے سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے بیٹے ہیں حضرت حسن، انہوں نے خانہ جنگی کے خاتمے کے لیے حضرت معاویہ کے ساتھ صلح کر لی. اور یہ وہ صلح ہے جس کی بشارت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت پہلے دے چکے ہیں. اور یہ حدیث بخاری شریف میں ہے. یہ حدیث میں نے عرض کیا کہ بخاری شریف میں ہے. قال، راوی کہتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر، میں نے دیکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہیں. والحسن بن علی الی جنبہ، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پہلو میں ہیں منبر پر. وہو یقبل علی الناس مرۃ وعلیہ اخری، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی رخ انور سامنے بیٹھے افراد کی طرف کرتے ہیں، صحابہ کی طرف کرتے ہیں، اور کبھی چہرہ انور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کرتے ہیں. اور اس دوران آپ نے یہ ارشاد فرمایا ان ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا سردار ہے. ایک وقت آئے گا جب قیادت اس کے سپرد کر دی جائے گی، سردار ہوگا امت کا. وَلَعَلَّ اللَّهَ أَن يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور اللہ تعالی ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کے 2 بڑے گروپوں کے درمیان صلح کرا دے گا. مسلمانوں کے 2 بڑے گروہوں کے درمیان بین فئتین عظیمتین من المسلمین، حدیث کے الفاظ، مسلمانوں کے 2 گروہوں کے درمیان اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے صلح کرا دیں گے. صلح ہو گئی. صلح کے بعد عالم اسلام ایک وحدت میں بدل گیا، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 سال حکمران رہے.
10 سال ان کے قیادت کے زمانے میں حضرت حسن زندہ رہے، 10 سال، اور صلح کے جرم میں کچھ معاندین، کچھ دشمنوں نے ان کو شہید کیا اس جرم میں کہ انہوں نے صلح کیوں کی ہے۔ 20 سال حضرت حسین اس دور میں زندہ رہے۔ دور نبوی میں نے عرض کیا 6 سال، دور صدیق اکبر میں 2.5 سال، دور فاروقی میں 10 ساڑھے 10 سال، دور عثمانی میں 12 سال، دور علوی میں 5 سال، اور حضرت حسن کے دور خلافت میں 6 ماہ، اور حضرت معاویہ کے دور خلافت میں یا دور امارت میں 20 سال حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ رہے۔ حضرت معاویہ کی وفات کے بعد قیادت جس فرد کے سپرد ہوئی، نظام پر پہلے اعتراض نہیں تھا، اگر پہلے نظام پر اعتراض ہوتا تو کربلا جیسا واقعہ پہلے پیش آ جاتا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت معاویہ کے بعد جس فرد کے ذمے قیادت کی گئی اس پر اعتراض تھا کہ جناب نسبی تعلق کی بنیاد پر اقتدار منتقل نہیں ہونا چاہیے، شورائی نظام کا خاتمہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مشاورت سے سارے معاملات طے ہوں۔ اب وہ اس وقت حالات کیا تھے، اس وقت جو حالات تھے اس کے مطابق جو کچھ ہوا یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جب قیادت پر اعتراض کیا، اب یہ میں عرض کروں تو اس وقت کوفہ والوں کو موقع مل گیا، انہوں نے آپ کو خطوط لکھے اور پیغام بھیجے کہ آپ ہمارے ہاں تشریف لائیں اور منصب قیادت کے آپ اہل ہیں، لہذا قیادت ہماری آپ آ کر کیجئے، فإن الناس مُنتظرُوكَ، لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، وَلَا رَأْيَ لَهُمْ غَيْرُكَ، آپ کے سوا کسی اور کی قیادت پر ہم متفق نہیں ہیں، فالعجل العجل، جلدی تشریف لائیے، جلدی تشریف لائیے، ہم آپ کی بیعت کریں گے۔ آپ کو پتہ ہے کوفی فراڈیوں کے سردار رہے ہیں، انہوں نے دھوکے سے آپ کو بلایا، آپ کی بیعت کریں گے۔ آپ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ تشریف لائے، 4 ماہ مکہ مکرمہ میں قیام کیا، اور حضرت مسلم بن عقیل کو اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا تاکہ حالات کی پوری طرح خبر ہو، اور حضرت مسلم بن عقیل سے کہا کہ وہ لوگ جو مجھے بلا رہے ہیں وہ آپ کی بیعت کریں گے، لیکن وہ دراصل میری بیعت ہوگی۔ لوگوں نے حضرت مسلم بن عقیل کی بیعت کی ہزاروں کے حساب سے، لیکن جب اقتدار کی طرف سے سختی ہوئی اور وقت کی حکومت نے کہ نمائندوں نے سختی کی تو سارے کے سارے چھوڑ گئے، نہ صرف چھوڑ گئے بلکہ حضرت حسین کے نمائندہ حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کی اطلاع ملی تو حضرت حسین نے ایک دفعہ تو یہ چاہا کہ آپ واپس چلے جائیں، لیکن حضرت مسلم بن عقیل کے اصرار پر آپ آگے بڑھے، اور کربلا جب پہنچے تو وہاں دیکھا کہ سامنے وہی لوگ کھڑے ہیں جنہوں نے آپ کو خط لکھے، جنہوں نے خط لکھے۔ آپ نے نام لے لے کر کہا یا شیس ابن ربعی، اے شیس ابن ربعی، یا حجار ابن ابحر، اے حجار ابن ابحر، یا قیس ابن قیس، اشعث، اے قیس ابن اشعث، یا یزید ابن الحارث، اے حارث کے بیٹے یزید، الم تکتبوا الیہ، کیا تم نے مجھے خط نہیں لکھے تھے، ان قد ایعنت الثمار واخضر الخباب، کہ جناب پھل پک چکے ہیں اور کھیتیاں سرسبز ہیں، اور آپ تشریف لائیں اور آ کر ہماری قیادت سنبھالیں۔ تم ہی نے تو خط لکھے تھے اور تم ہی نے ہمیں بلایا ہے۔ اس دوران آپ نے وقت کے نمائندے کو 3 شرائط پیش کیے۔
ایک یہ کہ امر رجوع الی المکان الذی اتیت منہ، جہاں سے میں آیا ہوں میں واپس وہاں چلا جاؤں. دوسرا ان تسیرونی الی ثغور المسلمین، مسلمان جہاں جہاد میں مصروف ہیں سرحدوں پر چلا جاؤں. اور تیسرا اضع یدی فی ید ابن عمی یرا فی رأیہ، مجھے بھیجا جائے چچا کے بیٹے کے پاس، میں خود اس کے ساتھ معاملہ طے کر لوں. لیکن عمر ابن سعد نے یہ پیشکش قبول نہیں کی، اگرچہ لکھا ابن زیاد کو، وہ نہیں مانا اور اپنی بیعت کا کہا. تو قال الحسین، حضرت علی نے فرمایا لا واللہ لا یکون ھذا ابدا، خدا کی قسم یہ میں ابن زیاد کی بیعت نہیں کروں گا. بالآخر انہی لوگوں نے جنہوں نے آپ کو بلایا تھا اس خدشے سے کہ کہیں یہ وہاں نہ چلے جائیں اور ہمارے لیے مشکل نہ کھڑی ہو، حضرت حسین کو شہید کر دیا ان کے رفقا سمیت. میرے بزرگوں اور دوستوں، آج سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، اس وجہ سے شہادت، اس کو تو ہم یقیناً اچھی طرح سے سمجھتے ہیں کہ شہادت کی وجہ یہ بنی کہ آپ کو وقت کے اقتدار پر فائز فرد کے اقتدار کی اہلیت پر اعتراض تھا. لیکن المیہ یہ ہے کہ آج ہم سب ہمارے ملک میں، بلکہ ایک طویل عرصے سے ہمارے ہاں وہی کچھ ہو رہا ہے کہ حضرت معاویہ نے جس کو اپنا نائب بنایا اس پر لوگوں کو اعتراض ہے، لیکن کر وہی رہے ہیں جو حضرت معاویہ نے کیا. آپ دیکھ لیجئے اپنے ملک میں وراثت کی بنیاد پر اقتدار منتقل ہو رہا ہے، اور میراث اور وراثت کی بنیاد پر جو ہے وہ سیاست جو ہے وہ اس کے افراد منتخب ہو رہے ہیں. اسی طرح جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا سبب بنا ہے کہ ایک فرد جو نااہل ہے اقتدار کے لیے اس کو منتخب کیا گیا، اس پر ان کو اعتراض تھا. ہمارے ہاں بھی نااہل افراد منتخب ہو رہے ہیں اور ہم ان پر خاموش ہیں. حسینی کردار اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اقتدار پر وہ فرد فائز ہو جو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کا نمائندہ ہو. اقتدار پر وہ فرد فائز ہو جس کو اللہ اور اس کے رسول کی تائید حاصل ہو. اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد بنانا اس انداز میں کہ اپنی سینہ کوبی کی جائے یا جناب اپنے آپ کو ایک دشواری میں ڈالا جائے، یہ حضرت حسین سے محبت نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من ضرب الخدود لیس منا، وہ افراد ہم میں سے نہیں ہیں. من ضرب الخدود، جو رخساروں پر تھپڑ مارتے ہیں، وہ شکل جیوب، گریبانوں کو چاک کرتے ہیں، ودعا بدعوى الجاہلیت، اور جاہلیت کے کلمات اپنی زبان سے نکالتے ہیں. یہ انداز حضرت حسین کی یاد کا نہیں ہے. حضرت حسین کی یاد کا انداز یہ ہونا چاہیے کہ منصب اقتدار پر امت کے لیے وہ افراد فائز ہوں جو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق انسانوں کو اور مسلمانوں کو زندگی گزارنے پر لائیں، اس نظام کو نافذ کرنے والے ہوں جو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق ہے. اللہ ہمیں اس کا احساس نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.